الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رفیق الحرمین میرے شیخ طریقت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے اور نام سے ظاہر ہے حرم مکہ اور حرم مدینہ کی رفیق زادہم اللہ شرفا و تعظیما. اس میں درود پاک کی فضیلت در مختار کے حوالے سے بہت پیاری لکھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں قرآن پاک کے متعلق ہم بہت ہی مفید باتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں. بہت ہی معلوماتی باتیں. اور پچھلے کئی سلسلوں سے ہم امثال قرآنی کے بارے میں سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا مثالیں ارشاد فرمائی ہیں. کس لیے؟ اپنے بندوں کی تفہیم کے لیے، تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ بات بات میں مثالیں دیا کرتے تھے. تو رب تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں جا بجا مثالیں ارشاد فرمائیں. پچھلے سلسلے میں ہم نے بندہ مومن اور منافق کے خرچ کرنے کی مثال جو رب ذوالجلال عز و جل نے ارشاد فرمائی وہ ہم نے سنی تھی کہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مگر احسان جتا کر، ایذا پہنچا کر اپنے خرچ کو ضائع کر دیتا ہے. یہ احسان کیا ہے، ایذا کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے نیکی اور ایذا تکلیف دینا. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں احسان رکھنا یہ ہے دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور ان کو شرمندہ کرے. جس کو مال دیا، صدقہ دیا، خیرات دیا، اس کو شرمندہ کرے. اور ایذا دینا کیا ہے؟ ایذا دینا یہ ہے، تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو عار دلائیں. تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اور طرح دباؤ دے، یہ ممنوع فرمایا گیا. تو اس طرح اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو ایک صدقے کی مثال پہلے دی گئی منافق کی اور مومن کی. اور آج بھی جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مثال ارشاد فرمائی باغ جل جانے کی مثال.
آئیے پہلے ہم آیات سنتے ہیں، پھر ترجمہ سنیں گے، پھر تفسیر خزائن العرفان کے مدنی پھول چنیں گے، تفسیر نعیمی میں حکیم الامت مفسر شہیر حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے جو مدنی پھول عنایت فرمائے وہ بھی چننے کی کوشش کریں گے۔ آپ جس قدر توجہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر زیادہ آپ کو سیکھنے کی سعادت ملے گی۔ تو نیت کر اول تاخیر شرکت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، حاضرین نیت کر رہے ہیں، آپ بھی نیت کیجیے اور توجہ کے ساتھ سننے کی۔ جس قدر توجہ زیادہ دیں گے اسی قدر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، یاد رہے گی۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 266 ارشاد ہوتا ہے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کنز الایمان پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے کی، خریدنے کی، تحفتاً دینے کی، بچیوں کو جہیز میں دینے کی، مساجد میں رکھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت اس کے محرک ہیں، یعنی اس بات کو آپ تحریک دیتے ہیں، اس بات کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ اسلامی بھائی یہ کریں، کیونکہ یہ پتہ کس کا ترجمہ ہے؟ سبحان اللہ، 14ویں صدی کے مجدد کا ترجمہ ہے۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ ولی اللہ کا ترجمہ ہے، با کرامت ولی کا ترجمہ ہے، یہ عالم مفتی حافظ کا ترجمہ ہے، عاشق رسول کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ، نام بھی دیکھیے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ تو میرے آقا اعلی حضرت اس آیت پاک کا ترجمہ فرماتے ہیں، کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا؟ کسے؟ تفسیر سنیے خزائن العرفان، یعنی کوئی پسند نہ کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی عاقل کے گوارا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کون سی بات؟ کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا۔ تفسیر خزائن العرفان، اگرچہ اس باغ میں قسم قسم کے درخت ہوں، مگر کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ نفیس میوے ہیں، بہت عمدہ فروٹ ہیں۔ کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتی، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، یعنی وہ باغ فرحت انگیز و دل کشا بھی ہے اور نافع اور عمدہ جائیداد بھی، جائیداد پراپرٹی، اور اسے بڑھاپا آیا۔ کسے بڑھاپا آیا؟ آنر کو، باغ کے مالک کو۔ تفسیر سنیے، جو حاجت کا وقت ہوتا ہے، حاجت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ بڑھاپے کا۔ جو حاجت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کسب و معاش کے قابل نہیں رہتا،
کہ وہ کام دھندا کرے، کوئی کاروبار کرے، کھیتی باڑی کرے، ہمتیں رہتی نہیں ہیں، ضعف طاری ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں، تفسیر جو کمانے کے قابل نہیں، اور ان کی پرورش کی حاجت ہے، غرض وقت نہایت شدت حاجت کا ہے، اور دار و مدار صرف باغ پر، اور باغ بھی نہایت عمدہ ہے، تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ تفسیر وہ باغ تو اس وقت کے ایسا عمدہ باغ جس میں انگور تھے، جس میں کھجوروں کے درخت تھے اور طرح طرح کے پھل تھے، اور یہ جس کا باغ ہے، جو آنر ہے، جو باغ کا مالک ہے، وہ بوڑھا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، ایک باغ کا سہارا ہے، بچے چھوٹے ہیں، ایسے عالم میں جبکہ شدید حاجت کا وقت ہے، کیا ہوا؟ ایک بگولا آیا اور جس میں آگ تھی تو جل گیا، وہ باغ جل گیا۔ تو اس وقت کے اس کے رنج و غم اور حسرت و یاس کی کیا انتہا ہے، وہ بوڑھا شخص کتنا افسردہ ہوگا، کتنا رنجیدہ ہوگا کہ ایک باغ بڑی مدتوں کی کوشش کے ساتھ لگایا، پھل پایا، اور اب جب بہت حاجت کا وقت آیا کہ یہ بوڑھا اور ذرائع آمدن اور کوئی نہیں ہے، ذریعہ معاش ایک باغ ہے، بڑا عمدہ باغ ہے، بہترین باغ ہے، طرح طرح کے پھل ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بھی کمانے کے قابل نہیں، ایسے عالم میں آگ کا بگولا آیا اور باغ کو جلا کر چلا گیا۔ اب اس بوڑھے کو حسرت کتنی ہوگی، دکھ رنج کتنا ہوگا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں، یہی حال اس کا ہے جس نے اعمال حسنہ، نیک عمل تو کیے، نیک عمل تو کیے ہوں، مگر رضائے الہی کے لیے نہیں، بلکہ ریا کی غرض سے، دکھاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، شہرت کے لیے، منصب کے لیے، عزت کے لیے، دولت کے لیے اچھے عمل کیے، اللہ کے لیے نہیں کیے، دولت کے حصول کے لیے کیے، شہرت کے حصول کے لیے کیے، واہ واہ کے لیے، لوگ کہیں واہ بھی کیا بات ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اب اس گمان میں کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، میں نیکیاں بہت کی ہیں، مگر جب شدت حاجت کا وقت آئے گا، کون سا وقت؟ قیامت کا وقت، قیامت کا دن، تو اللہ تعالی ان اعمال کو نامقبول کر دے، اور اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مزید بھی لکھا ہے، اس کو آگے ترتیب کے لحاظ سے میں عرض کرتا ہوں۔ ترجمہ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ تفسیر اور سمجھو کہ دنیا فانی اور عاقبت آنی ہے، دنیا فانی اور عاقبت آخرت آنی، آ کے رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک باغ کے جل جانے کی مثال ارشاد فرمائی، اپنے کرم سے اپنے بندوں کو سمجھایا۔ ماشاءاللہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الکوی نے تفسیر نعیمی میں تیسرے پارے میں جلد 3 اور صفحہ نمبر 122 بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے، لکھتے ہیں اس میں چند لطیف اشارے ہیں، ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہتے ہیں مدنی پھول ہیں۔ ایک یہ کہ باغ اس بڈھے کا اپنا ہے، کسی دوسرے کا پٹے پر لیا ہوا نہیں ہے، کیونکہ کسی اور کا ہو تو صدمہ اتنا نہیں ہوگا، اگر اپنا باغ ہے تو صدمہ بہت زیادہ ہوگا۔ نمبر 2، وہ باغ خود اس بڈھے نے ہی لگایا ہے،
اس کے باپ دادا کا لگایا ہوا نہیں. خود اپنی محنت کی چیز بڑی پیاری ہوتی ہے. نمبر 3، وہ باغ ہے، کھیت نہیں. کھیت جلنے پر صدمہ کم ہوتا ہے، یا مالک سمجھتا ہے کہ میں نے ابھی بویا تھا اور اب دوسرا بولوں گا. باغ جلنے کا صدمہ زیادہ کہ عمر بھر میں ایک بار بویا جاتا ہے. اس کے جل جانے کے بعد اب دوسرا باغ بو کر باہر نہیں کھا سکتا. بھائی کھجور کا درخت ہے، انگور کی بیلیں ہیں یا دیگر فروٹس ہیں، یہ آنن فانن نہیں اگ جاتے. ایک عرصہ لگتا ہے ان کو بیج سے درخت بننے میں اور درخت سے پھر فروٹ پھل آنے میں، اس کا نفع حاصل کرنے میں. اب کھیت جو ہے، کھیتی بوئی تو وہ چند دنوں کے اندر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور اس سے نکلتی ہے اور اس کو دوبارہ بویا جائے، پھر دوبارہ وہ پھل دے دیتا ہے، جلدی اس سے وہ نفع حاصل ہو جاتا ہے. مگر جو یہ مختلف قسم کے پھل ہیں، اس کے درخت بہت عرصے کے بعد وہ نفع دینا شروع کرتے ہیں. مزید لکھتے ہیں مفتی صاحب، نمبر 4 یہ کہ وہ باغ ایک پھل کا نہ تھا. سال میں 4 ماہ پھل دیے کہ 8 ماہ یوں ہی رہے، ایسا بھی نہیں تھا. بھی طرح طرح کے تھے نا. کبھی یہ اپنا کھجور کے درخت کے وہ پھل آ رہے ہیں، کبھی انگور سے وہ گچھے نکل رہے ہیں، کبھی کوئی دوسرا وہ پھل ہے اس کا موسم آ گیا تو اس کے پھل مل رہے ہیں. ہر قسم کے پھلوں کا باغ تھا، جس کے پھل سال بھر تک بازار میں پہنچتے ہیں، آمدنی ہوتی رہتی ہے. یہ وہ باغ تھا. نمبر 5، اس باغ میں کھجور بکثرت ہے. اب کھجور کا درخت جو ہے نا بہت نافع ہے، بہت زیادہ نفع دیتا ہے، بہت زیادہ اس کے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں اس کے آنر کو، اس کے مالک کو جو اس کے باغ کا مالک ہو. پھل، لکڑی، پتے وغیرہ سبھی کام میں آتے ہیں اس کے. پھل تو کھایا جائے گا اور گٹھلی اس کے بڑے کام ہوتے ہیں. آج کل تو تسبیحیں بھی بنتی ہیں اس سے نا. اور اس کی لکڑی جو ہے یہ جلانے کی بھی کام آتی ہے. اور بعض جگہوں پر اب بھی دیہاتوں میں اس کے وہ ستون بنائے جاتے ہیں، پلر کے طور پر یوز ہوتا ہے. چھت پر یہ لینٹر کے طور پہ سمجھ لیں یوز ہوتا ہے. اس کے پتے، وہ ٹوپیاں آج کل مسجد میں پہن کر وہ ہوتی ہیں، اور دیگر وہ بہت ساری چیزیں، چٹائیاں بنتی ہیں. اللہ میں نصیب فرمائے مدی نامات پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی چٹائی استعمال کریں. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ عرب لوگ کھجور کا شربت اور گڑ بناتے ہیں، اس میں چائے پکاتے ہیں. اس کے تنے، شہتیر، شاخوں کی کڑیاں پتوں کی چھت مکان میں ڈالتے ہیں. غرض کے کھجور ان کی زندگی کا سہارا ہے. کن کی زندگی کا سہارا؟ عرب کا. اب مفتی صاحب مزید ایک صفحہ چھوڑ کر آگے سے میں عرض کر رہا ہوں. تفسیر کا خلاصہ. اے خیرات کرنے والوں، بھلا سوچو تو تم میں سے یہ بات کسے پسند ہوگی کہ اس کے پاس کھجور انگور کا گھنا باغ ہو، جس کے نیچے پانی کی نہریں چلتی ہوں، جس سے وہ باغ ہرا بھرا ہو کے دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہے، اور اس میں ہر طرح کا آرام بھی ہو، خوب پھلوں سے لدا ہوا ہو. کھجور انگور کے علاوہ اس میں اور بھی قسم قسم کے پھل اور میوے ہوں. باغ والا بڈھا ہو جس کی گزر اوقات اس باغ پر ہو، کسی اور کمائی کے لائق نہ ہو، اس کے باوجود اس کے چھوٹے ناتواں بچے بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں، اور اس بڈھے کو ان بچوں کی خبر گیری سے کوئی امید نہ ہو، بلکہ سب کا بوجھ اسی پر اور سب کا ذریعہ معاش یہ باغ ہی ہو. ایسی حالت میں اچانک اس باغ پر لو کا بگولا آئے جس میں سخت مہلک آگ ہو، جس سے وہ ہرا بھرا باغ آن کی آن میں جل کر تباہ ہو جائے، نہ پھل رہے، نہ شاخیں، نہ پتے، نہ لکڑیاں، نہ جڑ، بلکہ راکھ کا ڈھیر نظر آئے. اس وقت اس کا رنج و غم، کس کا؟ جو مالک ہے، جو بڈھا ہے، ایجڈ ہے، وہ بیان سے باہر ہے. اس کا رنج و غم بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس بڈھے کا خرچ پورا، آمدنی کے اسباب ندارت، سخت بے کسی، بے بسی کا وقت ہے. ظاہر ہے یہ بات کوئی پسند نہ کرے گا. اسی کی مثل یہ ہے کہ کوئی اولن صدقہ دے یا نیک عمل کرے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے صدقہ، پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا گیا تھا، واسطہ.
صدقہ پیارے کی حیا کا نالے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے کہ لجائے کو لجانا کیا. یہ واسطہ ایک ہے صدقہ، دال ساکن نہیں ہے بلکہ اس پر زبر ہے، متحرک ہے نا، زبر ہے اس پر. اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینا، خرچ کرنا. بہرحال مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ کوئی اولاً صدقہ دے یا نیک اعمال کرے جس کے قیامت میں کار آمد ہونے کی امید ہو، بعد میں اس خیرات پر تانا دے یا ایذا پہنچا کر اسے برباد کر دے. جب قیامت کا دن آئے یہ سخت محتاج، مجبور اور کوئی دستگیری کرنے والا بھی نہ ہو، اس وقت اسے عبادات کا باغ اجڑا ہوا اور پھل تباہ شدہ ملے، بتاؤ اس دن اسے کیسی بے بسی اور حسرت ہوگی، اور اس کی آرزوؤں کا کس بری طرح خون ہوگا. جب تم اس ہرے بھرے باغ کا اجڑنا پسند نہیں کرتے تو اپنے صدقات اور عبادات کے باغ کو ریاکاری، احسان و ایذا سے کیوں آگ لگاتے ہو؟ یہ عبادات کیا ہیں؟ یہ باغ ہے، مثال دی گئی نا، یہ باغ ہے، اور اس کو آگ لگانا کیا ہے؟ اس میں آگ کیا ہے؟ یہ باغ کو تباہ کیا چیز کر سکتی ہے بطور آگ؟ وہ ہے احسان جتانا، نیکی جس سے کہ اس کو احسان جتایا جائے، اس کو آر دلائی جائے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کو پریشرائز کیا جائے. ایسے نادانوں کی کمی تھوڑی ہے. اپنی اوقات بھول گیا؟ ہم نے تیرے ساتھ کیا نیکی کی؟ تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تجھے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، تجھے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بیچارے خرچ بھی کیا اور نیکی بھی برباد ہو گئی. اللہ اکبر. مفتی صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالی اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے کہ تاکہ تم ان میں سوچو بچار کر کے اپنی حالت سنبھالو. لکھتے ہیں ایمان باغ کی زمین. ایمان کیا ہے؟ یہ باغ کی زمین ہے، اور مختلف اعمال جو ہیں اس کے پھل والے درخت ہیں. ایمان کیا ہے؟ زمین. اور یہ جو پھلدار درخت ہیں یہ کیا ہیں؟ اعمال، نیکیاں. اخلاص اور اچھی نیت کیا ہے؟ باغ کی نہریں ہیں. یہ نہریں بہ رہی ہیں، اس کے بغیر پھل کیسے آئے گا؟ درخت کیسے پروان چڑھے گا؟ اخلاص اور اچھی نیت کے بغیر نہیں. امید اور ثواب، جو ثواب کی امید ہے، یہ اس باغ کے ہیں کچے پھل. اس باغ کے کیا ہیں؟ یہ کچے پھل جس کے پکنے کا انتظار ہے. احسان جتانا، فقیر کو ایذا دینا، یہ ہے آگ والا بگولا جس سے یہ باغ تباہ ہو جائیں گے. قیامت کا دن گویا اس کے بڑھاپے کا وقت، نہ کام آنے والے اہل قرابت اولاد، اس کی کمزور ذریت، اس دن کی انتہائی پریشانی، گویا یہ باغ والے کی حسرت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس مثال کے تحت علماء نے اور بھی کچھ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا حافظ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کے متعلق پوچھا، جو اس آیت میں مثال دی گئی اس کے بارے میں پوچھا. عرض کی یا امیر المؤمنین، اللہ تعالی نے یہ مثال بیان کی ہے کہ کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ساری عمر صالح اور نیک عمل کرتا رہے، حتیٰ کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے، اس کی موت قریب آ لگے، اس کی ہڈی کمزور ہو چکی ہو، اس وقت اس کو اس بات کی زیادہ احتیاج ہو، حاجت ہو، ضرورت ہو کہ اس کے اعمال کا خاتمہ نیکیوں پر ہو، اور اس وقت وہ دوزخیوں کے سے برے کام کرنا شروع کر دے، اور ایسے برے کام کرے جن سے اس کے سابقہ سارے نیک کام اور صالح عمل اکارا چلے جائیں اور ضائع ہو جائیں.
اور اس کی زندگی کے سارے نیک کاموں کا باغ اس آخری برائی سے جل کر راکھ ہو جائے۔ حضرت مفسر قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ مثال جب بیان کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اس کا اثر لیا اور آپ حیرت میں پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مثال تو یوں بتائی گئی کہ وہ احسان جتا کر ایذا پہنچا کر اپنے صدقات کو نیک اعمال کو برباد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے پھر احسان جتاتا ہے اور اپنی نیکیوں کے باغ کو برباد کرتا ہے۔ اور ایک اس کی وضاحت یوں کی گئی اس مثال کی کہ ساری زندگی نیکیاں کی مگر آخری عمر میں آ کر وہ ایسے کرتوت کرتا ہے کہ اپنی نیکیاں جس سے برباد کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ یاد رکھیے کہ ہم نہیں جانتے ہمارا اختتام کیا ہوگا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، بہت عظیم کتاب ہے۔ اردو میں اس موضوع پر شاید اس سے پہلے کوئی کتاب نہ لکھی گئی ہوگی اور بہت اہم موضوع ہے۔ یاد رکھیے کہ برے خاتمے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا درست نہیں ہے، نادانی ہے۔ اللہ کا احسان ہے اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں گے۔ بہت سارے کفار مسلمان ہو جاتے ہیں نا، جی ہاں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، آپ کو مدنی بہار بھی بتاؤں، دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ گیا افریقہ میں، کینیا کے اندر وہ ایک ہاسپٹل کے اندر اسلامی بھائی گئے کرنے عیادت، مدنی نامات میں بھی شامل ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ قریبی ایک کسی دوسرے مذہب کا عالم وہ پڑا ہوا ہے اسلامی میں، اس کے پاس چلے گئے، انفرادی کوشش کی، نیکی کی دعوت دی۔ اور دعوت اسلامی والوں کا مدنی مقصد ہے کہ اپنی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، کفار کو نیکی کی دعوت دینی ہے، دعوت دیتے ہیں، اور جس پر کرم ہوتا ہے وہ دامن اسلام سے وابستہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری، اسلامی بھائی اس کے پاس انفرادی کوشش کرنے کے لیے پہنچ گئے، انفرادی کوشش کی، وہ کسی مذہب کا پیشوا تھا، عالم تھا، انفرادی کوشش کی، اس نے الحمدللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر دیکھیے کہ ساری زندگی دین اسلام کے علاوہ کسی دین پر وہ گزارتا ہے اور آخری وقت میں مبلغین دعوت اسلامی پہنچ کر اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اسلام قبول بھی کر لیتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں دین اسلامی قبول ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو دین لے کر آئے گا وہ گمراہی ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو جس طرح کافر اسلام قبول کر کے چلا جاتا ہے، اسی طرح مسلمان مرتد ہو کے بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ آئیے آپ کو میں قرآن سناؤں، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 217، ارشاد باری تعالی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا کارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ جو اسلام سے پھر جائے گا
مرتد ہو کے مرے گا. مرتد اسے کہتے ہیں جو پہلے مسلمان تھا اور پھر اس نے اپنا مذہب تبدیل کر کے کچھ اور اختیار کر لیا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت, دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا, دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. آمین. سنن ترمذی کی ایک حدیث پاک, یہ حدیث نمبر ہے 2198. اس طویل حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی, ان میں بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے. بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے, جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے. بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. یاد رکھیے حقیقی معنوں میں تو کامیاب وہی ہے, قابل رشک وہی ہے جو قبر میں بھی مومن ہے, ایمان سلامت لے کر چلا گیا, جنت میں وہ داخل ہو گیا, جہنم میں جائے بغیر جنت میں چلا گیا, وہ تو کتنا کامیاب ہے. اللہ 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 اکبر. بہت کچھ مدنی پھول امیر علیہ سنت نے اس میں عنایت فرمائے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے اب سارے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے, تو اس کے شروع میں کئی صفحات اس پر لکھے ہوئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی پڑھیں اور اس کے بعد مزید اس میں بہت کچھ باتیں ہیں وہ بھی پڑھیں. اعلی حضرت کے ملفوظات شریف کے حوالے سے لکھا ہے امیر علیہ سنت نے, جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو, نزعہ کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. مفتی صاحب تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں, کام بگاڑنا آسان ہے, بنانا مشکل ہے. باغ لگانا مشکل ہے, مکان بنانا مشکل ہے, مگر اجاڑ دینا آسان ہے. دوست بنانا مشکل ہے, دوستی ختم کرنا آسان ہے. کنویں سے نکلنا مشکل ہے, گر جانا آسان ہے. ایسے ہی آخرت کے متعلق سوچ لو, آخرت بنانا مشکل ہے, بگاڑنا آسان ہے. شیطان کی لاکھوں برس کی عبادتیں صرف سجدے کے انکار کر دینے پر برباد ہو گئی, برباد ہوتے 1 منٹ نہ لگا. عبادت کی 80,000 سال اور ایک روایت کے مطابق 1,00,000 سال. مفتی صاحب لاکھوں سال لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لاکھوں سال عبادت, بربادی کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا. اللہ 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 تعالی ہماری آخرت سنوار دے. تو عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں, زندگی میں سارے اعمال کچی کھیتی کی طرح ہیں جس پر آفتوں کا خطرہ ہے. کوئی بھی اپنے مال پر نازا نہ ہو, اپنی نیکی پر نازا نہ ہو کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں, میں تو حافظ قرآن ہوں, میں تو مبلغ ہوں, میں نے حج اتنے کیے, میں نے عمرے اتنے کیے, میں نے صدقے اتنے دیے, میں نے خیرات اتنے کیے, اتنوں کی شادیاں کرائیں, یہ کام کیا, وہ کام کیا, بہن کی مدد کی, بھائی کی مدد کی, اولاد کی مدد کی, ماں کی مدد کی, باپ کی مدد کی, پڑوسیوں کی مدد کی, مسجد بنا دی, جامعہ بنا دیا, مدرسہ بنا دیا. نہیں, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, اپنے نیک اعمال پر نازا نہ ہو, ڈرتے رہیں. نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ نیک عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں, اور ہم جیسے گناہ گار گناہ کر کے بھی معاذ اللہ بے خوف. تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے یہ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں باغ جل جانے کی مثال ارشاد فرمائی. اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ اس کو سوالن جواباً ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں ذہن میں یہ راسخ ہو جائے, محفوظ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ باغ جل جانے کی مثال رب ذوالجلال عز و جل نے کس پارہ, کس سورہ کی کون سی آیت میں ارشاد فرمائی؟ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 266. ماشاءاللہ, آپ نے درست فرمایا. ہمیں اس آیت سے
کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ صدقات اور عبادات برباد ہو سکتی ہیں. کس بنا پر؟ ریاکاری کرنا، ایذا دینا اور احسان کو جتلانا. اگر یہ معاملات کیے گئے عبادت کرنے کے بعد تو یہ عبادات اکارت ہو جائیں گی. ہاں درست کہا آپ نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں وہ مثالیں دی نا اس مثال پر مزید مثالوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. ایمان کی مثال کیا دی؟ ایمان کا باقی زمین کا ہے، اور جو اعمال ہے. اعمال کیا ہیں؟ پھل والے درخت. جی. اخلاص اور اچھی یہ نہر ہے، پانی ہے. باغ کی نہریں کہیں؟ باغ کی نہر ہے. ماشاء اللہ. اور امید اور ثواب کیا ہے؟ میرا ثواب یہ کچے پھل ہے. ماشاء اللہ درست کہا آپ نے. جن کے پکنے کا انتظار ہے. ٹھیک ہے. جن کا چلے آپ نے کافی جواب دیے، غور سے لیتے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. مرحبا. احسان جتانا اور دے کر ایذا پہنچانا، اس کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ احسان جتانا اور ایذا پہنچانا اس کو آگ کے بگولے سے تشبیہ دی گئی جو باغ کو جلا دیتا ہے. مطلب باغ کے اندر جتنے بھی جو بھی یہ اعمال ہیں نا، ایمان کی زمین میں جو درخت اعمال کے پروان چڑھ رہے ہیں، اگر احسان جتایا، فقیر کو ایذا پہنچائی، تو یہ آگ کا بگولا یہ ان اعمال کے درختوں کو راکھ کر کے چھوڑ دے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جس طرح اس بڈھے کا باغ وہ آگ کا بگولا آنے کی وجہ سے برباد ہو گیا، اسی طرح وہ بندہ جو نیک اعمال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ نیک اعمال مجھے آخرت میں کام آئیں گے، مگر ہوگا کیا؟ جی جی بتائیے. اس کے اعمال پر باد ہو جائیں گے سارے کے سارے. وجہ؟ تانے دے کر اور ایذا پہنچا کر اس نے اپنے اعمال کو برباد کر لیا. اللہ اکبر. وہ امید کرے گا کہ مجھے اس کا اجر ملے گا جو میں نے نیکیاں کی، مگر اس کو اسی طرح حسرت ہوگی جیسے اس بڈھے کو حسرت ہوگی کہ جس کا باغ بڑا عالیشان ہے مگر آگ نے سب راکھ کا ڈھیر کر چھوڑا. اب اس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کا معاون و مددگار نہیں ہے. تو اسی طرح وہ بندہ قیامت کے روز بے بس و بے کس ہوگا کہ جس نے نیک اعمال کیے مگر دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. ماشاء اللہ. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ جی آپ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جو جس پر اس کا خاتمہ ہوگا اس پر ہی اس پر اعمال کا ہوگا بنیاد ہوگی. درست. صلو علی الحبیب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو اس مثال کے متعلق ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کو اسلام میں بتا دیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان سے پوچھا تھا نا، تو انہوں نے کیا پھر اس کا وہ وضاحت کی. جی بتائیں. ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ساری زندگی جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا رہے، لیکن جب اس کا آخری وقت آئے تو وہ اپنے اعمال کو برباد کر لے اور گناہوں میں پڑ جائے اور ایسے گناہ کرے جن کی وجہ سے اس کی تمام عمر کی نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں، تو اس شخص کو کیسی حسرت ہوگی کہ اس نے ساری زندگی نیکیاں کی لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ برباد کر لی. تو اس بنا پر ماشاءاللہ آپ نے درست کہا، تشریح اس بنا پر یہ آیت جو نا فقط صدقات کرنے والوں کے لیے خاص نہیں ہے، ان کے لیے تو ہے ہی، بلکہ ساری نیکیوں کے لیے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کے کرم سے نیکیاں بھی کریں اور اس سے ڈرتے بھی رہیں. اب علم کی کمی بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، جہالت بہت سارے گناہوں کا سبب بنتی ہے کہ نیکیوں پر نازا رہتے ہیں ہم لوگ.
تو مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کر لیں گے، اور مدنی ماحول میں جب آ جائیں گے اچھی صحبت ملے گی، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے، مبلغین دعوت اسلامی کی صحبت اختیار کریں گے، اس کی برکت سے انشاءاللہ ذہن بنے گا، علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے ثمرات دنیا آخرت میں حاصل ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو نیکی کی دعوت میرے شیخ طریقت کی عظیم تصنیف ہے، یہ فیضان سنت کا 6واں باب ہے، اس میں ایک بڑی پیاری دل کشا و دل ربا مدنی بہار ہے، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ چشتیاں شہر، یہ پنجاب کا شہر ہے، اس کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب، نمازوں سے جی چورانا، داڑھی منڈانا، والدین کو ستانا وغیرہ وغیرہ گناہ میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ گانے باجے سننے کا تو مجھے جنون کی حد تک شوق تھا، جس کو کہتے ہیں کریز تھا، پاگل پن تھا۔ طرح طرح کے گانے میرے موبائل فون اور کمپیوٹر میں ہر وقت موجود رہتے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے گناہ میں بھی ملوث تھا، جینز کے سوا کسی اور کپڑے کے پتلون نہ پہنتا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر والد صاحب نے سوٹ سلوا لیا، میں نے پہننے سے انکار کر دیا اور نفس کی خواہش کے مطابق پینٹ شرٹ خرید کر عید کے پرمسرت موقع پر اسی لباس میں ملبوس ہوا۔ فیشن کا دل دادا، امامہ اور کرتا پاجامہ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی۔ میرے سدھرنے کے اسباب کچھ یوں ہوئے، ہماری مسجد میں نئے امام صاحب تشریف لائے جو کہ خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کی رغبت دلائی۔ ان کی انفرادی کوشش کے سبب میں نے ایک ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کر ہی لی۔ ایک دن انہوں نے والد صاحب کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنت و برے بیان کی کیسٹ مردے کی بے بسی تحفتاً دی۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے ایک رات مجھے کیسٹ سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل، اس بیان کی برکت سے میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، خاص کر اس جملے، انسان کو مرنے کے بعد اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، گاڑی ہوئی تو وہ بھی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی۔ اس جملے نے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل، میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی، اپنا موبائل اور کمپیوٹر بھی گانوں کی نحوستوں سے پاک کر دیا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اس مدنی ماحول نے مجھے یکسر بدل کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے چہرے پر پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی مبارک، سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا اور سنت کے مطابق مدنی لباس زیب تن کر لیا۔ الحمدللہ عز و جل، تادم تحریر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوششوں میں مصروف ہوں۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی محال، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ گناہگارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہ تم سے دے گا چھوڑا مدنی ماحول۔ گناہگارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہگارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہ تم سے دے گا چھوڑا مدنی ماحول۔
یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اسلامی بھائی امام بنتے ہیں، تو امام جو ہے نا یہ سمجھیں کہ علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے، تو انہیں انفرادی کوشش کرنی چاہیے، درس کی ترکیب بنانی چاہیے، علاقہ دورہ کرنا چاہیے، قافلوں میں سفر کرنا بھی چاہیے، کروانا بھی چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ بیانات کی کیسٹیں جو ہیں نا یہ اصلاح کا سبب بنتی ہیں، ہمیں لینی بھی چاہیے، توفتاً دینی بھی چاہیے، سننی بھی چاہیے، سنانی بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول سے اخلاص کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔